شاہد صاحب میرے آپ سے نا دو تین سوالات ہیں. اور سب سے پہلے تو آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے میرے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے ہیں اور مجھے مطمئن کرنا ہے لازمی طور پہ. میرے اندر نا جو ہے نا وہ آگ سی لگی ہوئی ہے آپ کے معاملات میں، تو شاہد صاحب آپ نے نا ادھر ادھر نہیں ہونا. تو پہلا میرا یہ آپ سے کیسے نا، آپ نے جو یہ پورے پاکستان میں یعنی کہ طاغوت کی جو ہے نا وہ رٹ لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ انجینئر صاحب جو اتنے بڑے اسکالر ہیں انہوں نے تو بتایا کہ اصل طاغوت جو ہے وہ تو صوفیاء اور بابے ہیں، ٹھیک ہے. مگر آپ تو جو ہے نا وہ طاغوت کا کہیں اور ہی مطلب لے کے جا رہے ہیں. تو ذرا مجھے اس کے بارے میں بھی جو ہے نا میری کلیئرفائی کریں. اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو اتنا بڑا اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ وہ نہیں کر سکتے؟ حالانکہ ابھی تو ہم ایمبریونک سٹیج پر ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو 25 سال آگے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ تو جو ہے نا وہ 20-25 سال آگے کی باتیں کر کر کے جو ہے نا وہ ہمیں کنفیوز کیا ہوا ہے. اور آپ بیس بنائے نہیں، آپ ہماری بیس بنائے نا. آپ بیس پر کیوں نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ اس کے بارے میں مجھے مطمئن کریں. اور بات تیسرا سنیں بات سنیں. سوال آپ اس طرح شروع کریں گے نا جس میں آپ نے امر کے صیغے استعمال کر کے ایسے جملے استعمال کرنے ہوں جس میں آپ نے وہ والے القاب یوز کرنے ہوں جو کہ میں ویسے الفاظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ لگے کہ جیسے میں نے کوئی ریئیکٹو سائیکالوجی میں انٹر ہو گیا ہوں. مگر اپنے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کیجیے گا، ٹھیک ہے. میں ادھر ادھر ہونا یہ کسی بھی تہذیب میں نہیں ہے. دوسرا، آپ نے بڑا پکا قطعیت کے ساتھ بولا میں ہمیشہ ادھر ادھر ہوتا ہوں. ابھی ایک بچی کا سوال تھا، اس میں مجھے ثبوت دیجیے میں کدھر ادھر ادھر ہوا ہوں، ذرا مجھے بتائیے. نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باتیں نہیں میرے کہنے گھمانی. کا مطلب سمجھ گئے؟ آپ کی قطعیت کے ساتھ جملہ الزامی طور پہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ میرے جملے کا مطلب سمجھ گئے؟ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے میری بات جو ہے نا وہ گھمانی نہیں ہے. مجھے صحیح کلیئر کرنا ہے، مطمئن کرنا ہے اپنا. جو آپ کا یہ آپ نے پہلے تو یہ آپ نے طاغوت جو لگایا ہوا ہے نا اس پہ، حالانکہ انجینئر صاحب اتنے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے بتایا کہ اصل طاغوت تو آج کل کے بابے اور صوفیاء ہیں. آپ نے طاغوت کا مطلب ادھر ادھر کر کے ہمیں کنفیوز کیا ہوا ہے. یہ ہمیں کلیئریفائی کریں نا، اصل میں طاغوت ہوتا کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں. آپ نے دوسری دفعہ کہا ہے میں نے ادھر ادھر کیا ہے. غور سے سمجھ لیں، قرآن میں لکھا ہے کہ میں نے بابے ادھر طاغوت ہیں. جی جی. نہیں نہیں، میں جو پوچھوں گا آپ نے بھی تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا. میں آپ کے 10 سوال لوں گا، ٹینشن نہ لیں. مگر جو میں سوال کر رہا ہوں وہ چھوٹا جواب دیجیے گا. کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بابے جو ہیں وہ طاغوت ہے؟ یہ تو میں نے آپ سے سوال کیا ہے ہاں اور نا. نہ میں جواب ہے سر، نہیں لکھا ہوا. اس کا جواب ہے نہیں، ایسے نہیں لکھا ہوا. یہ تعویلات ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے. آپ بھی تو دیکھ، آپ بھی تو میں تعویلات کر بتاتا رہے ہیں ہوں، نا میرا آپ جو. میرا میں بتاتا ہوں سر. آپ کا نام حمزہ تھا، حمزہ صاحب. میں آپ کو اپنا جواب دوبارہ سے بتاؤں گا، ٹینشن نہ لیں. اس وقت جو آپ نے مفروضہ قائم کر کے مجھے گھمانے والا کہا ہے نا، غور سے سمجھ لیں. اگر تو قرآن میں لکھا ہو نا کہ جو بھی کہے گا کہ تصوف میں جاؤ وہ طاغوت ہے، تو پھر تو میں کہوں یار مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں گھما رہا ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ لیکن جو آپ کرتے ہیں وہ بھی تو نہیں نہ لکھا ہوا. بتاتا ہوں نا، میں نے آپ سے کہا نا پہلے میں آتا ہوں اپنے اوپر. ابھی آپ گھمائیے گا مت، اس کو گھمانا کہتے ہیں. آپ کو میں نے جو مقدمہ دیا ہے وہ بابوں کا ہے. اس نہیں میں بابے نہیں کو تو گھما پہلے رہا اب. سنیں نا سر، بات تو سن لیں پہلے. جی جی جی. بابوں کو کٹہرے سے نیچے اتار لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں قرآن میں کٹہرے پہ بابے تو تو نہیں میں نے لکھا نا. کھڑے ہی نہیں. تو سر جی میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے آپ انٹرپٹ مت کیجیے گا. گزارش ہے کہ ایک دفعہ جی جی میرا جی جملہ پورا کر لیجیے، ٹھیک ہے. جی جی اگر جی. بابے قرآن میں نہیں ہیں تو جو بھی کٹہرے میں بابوں کو گھسا رہا ہے وہ اس کی تعویلات ہوں گی نا. ٹھیک ہے، اب آپ جواب دے دیں یس اور نو میں، تو اس کی تعویلات ہیں. جی ہاں. اب جب بھی کوئی بابے کا لفظ بولے گا نا، یا مرزا انجینئر محمد علی صاحب جب کہتے ہیں نا کہ بابے اور تصوف جو ہے وہ طاغوت ہے، یہ وہ شرک کے زمرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے. نہیں پتا تو ابھی اب دوبارہ سے ان کے کام کو دیکھ لیجیے، یا کسی بھی ایسے بندے کو کام کو دیکھ لیں کہ جو تصوف کو یا صوفیاء کو یا بزرگان کو بول رہا. وہ کہتا ہے کہ یار یہ لوگ شرک کرواتے ہیں، قبروں پہ لے کے جاتے ہیں، منتیں کرواتے ہیں، تو جمعراتیں کراتے ہیں. ان کے اپنے بابے جو ہیں وہ والی انٹرپریٹیشن ڈالتے ہیں جو کہ نعوذ باللہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑی کروا دیتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی صفت جو بھی صوفیاء نے یا ان کے مقلدین نے ان کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، چاہے وہ علی جویری ہوں یا پھر
غوث پاک ہوں، جو بھی ہوں، میں تو ٹاپ سے لے کے بو علی کلندر سے لے کے رابعہ بصری سے لے کے ہر کلندر، لوکل کلندر، انٹرنیشنل کلندر سارے ڈال دیں، سب کو جو بھی ان کے محبوب نے، ان کے عاشقین نے جو بھی ان کی خصوصیات ڈالی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ تو رب کی خصوصی صفات ہے، یہ شرک میں آ جائے گا. یہ سارا کا سارا باب جو وہ باندھتے ہیں وہ شرک کا باب ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ میرے نام پہ لگاتے ہیں نا کہ میں ان کے خلاف رد نہیں کرتا، تو یہ شرک کا رد نہیں کرتا، تو یہ بھی تو یہ طاغوت کا رد میں تو پہلے کروں. تو شرک کا طاغوت سے وہ تعلق نہیں ہے جو کہ کسی بھی لیول کے اوپر انہوں نے باندھا ہے یا کوئی بھی بزرگ بابا باندھے، چاہے وہ کالی داڑھی والا ہو یا سفید داڑھی والا ہو. شرک کا لفظ شرک کے لفظ سے ہی قرآن میں ہے، طاغوت کا لفظ الگ سے ہے. شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو مانتے ہوئے کسی اور چیز کے اندر، اللہ کی خصوصیت میں کسی اور بندے کو یا غیر اللہ کو، کوئی بھی ایک پتھر کو، مورتی کو، سورج کو، چاند کو، انسان کو، اس کی اللہ تعالیٰ کے کمپارٹمنٹ کے اندر گھسا دینا اللہ کو مانتے ہوئے، اس کو شرک کہتے ہیں. حمزہ صاحب اتنا تو آپ کو پتا ہوگا، ہم ہر مسلمان کو شرک کا تو پتا ہے. شرک میں شرک اللہ کا کو تو ماننا پتہ ہے. ضروری ہوتا ہے، ورنہ شریک کس سے کر رہے ہیں آپ؟ اللہ سے ہی شریک کر رہے ہیں نا. شرک تو اللہ سے شراکت تو کہتے ہیں. تو جب شرک آپ کا لفظ میں آ جائے، اور سر بات تو سن میں لیں، میں شرک نے کی تو بات. اپنا آپ کا جملہ پورا نہیں کیا نا، ابھی سن لیں آپ کو میں موقع دوں گا. جی آپ جی 10 سوال آپ سے کہا ہے، وعدہ کرتا ہوں لوں گا آپ سے، غور سے سمجھ لیں. تو جب آپ شرک کے زمرے میں آئیں گے تو آپ طاغوت کا کمرہ چھوڑ چکے ہیں کب کا. ٹھیک ہے. کیونکہ شرک کے اوپر بحث قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ہر طریقے سے ہے. اگر آپ کو کوئی طاغوت کے اوپر حدیث آپ کو پتہ چلی ہے تو ہمیں بتا دیں، یا کسی اور نے کبھی کوٹ کر دی ہو تو ہمیں بتا دیں. طاغوت کی جتنی بھی تفصیل ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود جو ارشادات فرمائے ہیں وہ شرک کے ساتھ نہیں، شرک کے علاوہ فرمائے. شرک کی طرف ڈائریکشن کوئی طاغوت اپنے طور پہ کرٹیسی پہ ہیومینیٹیرین ایفرٹ میں ڈال رہا ہو تو ایک الگ کہانی ہے، مگر پہلے اس کو اپنے آپ کو رب کے علاوہ اپنا انڈیپینڈنٹ پالیسی میکر بنوانا ضروری ہوگا. آپ اگر ایک بندے کو طاغوت مانتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوتا، وہ ٹوٹل الوہیت اس کو دے رہے ہوتے. اسی کو تو طاغوت کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کلیم کر دے کہ میں ہوں پالیسی میکر. یہ نہیں کہتا کہ اللہ بھی تو میں بھی. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ میری رائے ہے، یہ قطعیت کے ساتھ مانو گے کیونکہ میں ہی صحیح ہوں، میں کل علم ہوں، یا پھر مجھے ایسی کوئی بات پتہ چل گئی ہے جو انسانوں کی ہسٹری میں کسی کو نہیں پتہ چلتی، وہ ارسطو ہو، چاہے سقراط ہو، بقراط ہو، یا پھر رچرڈ ڈاکنز ہو یا اسٹیفن ہاکنز ہو. ٹھیک ہے. یہ جو بھی یہ کلیم کرتے ہیں ان دیئر ایبسولوٹسٹ سینس، وہ طاغوت میں ایک انسان اپنے آپ کو ڈالے گا. اب رہی بات کہ میں بابوں کا رد نہیں کر رہا کیونکہ وہ بھائی بابوں کا رد کرنے کے لیے میں شرک کے رد کی طرف جاؤں گا. اگر کوئی بابا مشرک ہے یا اپنے آپ کے اوپر اللہ کی کوئی صفت اپنے اوپر نامزد کروا رہا ہے، وہ شرک کا رد ہوگا. نہیں، ٹھیک ہے. انجینئر صاحب جو اتنے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے یعنی کہ وہ یعنی کہ ان کے پاس کافی زیادہ نالج ہے دین کا، تو انہوں نے تو صوفیہ اور بابے کو کہا ہے، لیکن آپ نے بیچ میں اچانک سے ایک نئی لائن جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دی ہے. میں نے نہیں کی. پہلی بات تو یہ غور سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے نا کچھ صریح آیات طاغوت ہی وہی صریح ہے. جو طاغوت پہ ایمان لائے ایک گروہ، یا پھر جو اللہ پہ ایمان لائے. آپ ایسا کوئی بابے کا فالوور بتا دیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا. کوئی ہے جانتے ہیں کسی بابے کو یا کسی بابے کے فالوور کو جو اللہ کو نہیں مانتا؟ اللہ پہ تو سارے ہی مان لاتے ہیں نا. بس ٹھیک ہے. آپ سن لیں، قرآن کہہ رہا ہے یا وہ طاغوت پہ ایمان لاتے یا طاغوت کا کفر کرتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لے آتے. ٹھیک ہے. یہ دو الگ الگ کمپارٹمنٹس اللہ بناتا ہے قرآن میں. ایک رب اپنا خود بناتا ہے، اسلام کا بناتا ہے دین کے موقع پہ، اور دوسری طرف اللہ کے علاوہ ایک کمپارٹمنٹ لوگ بنا دیتے ہیں. یہ جو بابوں کے فالوورز ہوتے ہیں نا، یہ مشرک تو ہو سکتے ہیں، مگر اس کو زبردستی طاغوت میں ڈالنا، کیونکہ آپ اتنا بابا آپ کے سر پہ چڑھ جائے کہ ہر چیز بابے کو ذمہ لگانی ہو آپ نے، تو خود خدا رہا یہی طاغوت ہوتا ہے. آپ خود طاغوت کھیل رہے ہیں. پھر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ذرا سا انصاف کریں. وہ میزان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہزار کئی کروڑ بابوں نے کوئی نہ کوئی مستی کی ہونی ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصوف ہی غلط ہے. پاکستان میں اسلام کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت صریح دلیل ہے. پاکستان میں اسلام کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ اسلام میں مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں مسئلہ ہے. بالکل اسی طریقے سے تصوف میں مسئلہ نہیں ہے، پاکستانی صوفیاء میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کے فالوور میں مسئلہ ہوتا ہے. تو تصوف کیوں خراب کر رہے ہیں زبردستی؟ اتنی بائسنس، یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. دوسری بات، اگر میں مان بھی لوں تو زیادہ سے زیادہ شرک کے کمرے میں ہی رہتی ہے یہ بات، طاغوت کے کمرے میں جاتی نہیں. آپ قرآن پاک کی وہ آیات پڑھیں
تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس, یا میری کوئی بھی ویڈیو دیکھ لے, لٹرلی میرا چیلنج ہے, کوئی چیز 1 گھنٹے سے اوپر کی کوئی بھی ویڈیو, اس میں سے 20 منٹ طاغوت کی بیسک ڈیفینیشن سے لے کے قرآن کی آیات کے ریفرنس کے ساتھ ساتھ میں طاغوت سمجھاتا رہا ہوں پچھلے 6 سال سے. تو میں اب دوبارہ سے تو نہیں طاغوت کے اوپر لیکچر دوں گا. آپ کا سوال مرزا صاحب کے اوپر تھا, میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ زبردستی کر رہے ہیں. وہ اتنا ان کے اندر بابا جو ہے نا, وہ ان کی نفرت بابوں کی ان کے اندر ہے, جو کہ کافی حد تک بنتی بھی ہے, مگر اتنی بھی نہ کریں کہ قرآن پاک کو اپنی مرضی کا کرنے کی کوشش کر دیں. قرآن پاک اپنی مرضی کا کرے گا تو وہ اپنا جو بھی کرے گا وہ طاغوتی حرکت کر رہا ہوگا نا. ٹھیک ہے, قرآن پاک آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا مرزا صاحب. قرآن پاک کو میزان کے اندر اپنے ذہن کو توازن کو درست رکھتے ہوئے جیسا ہے ویسے ایکسپلین کریں. ہر چیز جو آپ کو بری لگتی ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو قرآن میں پاک میں جو چیز غلط کی گئی ہے. قرآن پاک میں سود غلط ہے تو بابے سود نہیں لیتے تھے. قرآن پاک میں زنا غلط ہے تو بابے زنا نہیں کرتے تھے. قرآن پاک میں اگر طاغوت غلط ہے تو بابے طاغوت نہیں ہو جاتے. ایسے یہی تھی, آسان سی مثال دے رہا ہوں. طاغوت کو الگ رکھیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے بابے ٹھیک ہیں یا سارے بابے غلط ہے. یہ زبردستی نہ کریں, یہ زبردستی کرنا وہ بھی قرآن کے اوپر, یہ بہت فائن لائن کو کراس کرنا ہے. ٹھیک ہے, احتیاط کریں. اور اگر آپ کے دل میں تزکیے کی تھوڑی رمق باقی ہے تو آپ اپنے اکیلے میں اللہ سے رجوع کر لیں. لوگوں کے سامنے بے شک رجوع نہ بھی کریں تو ویسے تو بنتا اللہ کے لوگوں کے سامنے رجوع یہ ہے کہ بھائی میں اللہ کے قرآن کے اندر ایک لفظ تھا زبردستی, میں نے اپنی نفرت کے تھرو اس قرآن کے لفظ کو اپنی مرضی کا کرنے کی کوشش کی. تعویلات غلط ایسے نہ کریں. جی اگلا سوال کیا آپ کا؟